قرآن حکیم کے حوالے سے ہی آثار ابھی جاری ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غیر مسلموں کو قرآن سکھانا یا ان سے لکھوانا۔ اس حوالے سے صحابہ کے ہاں کیا رویہ پایا جاتا تھا وہ آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے سامنے ایک روایت ہے، ایک راوی ہیں عمر بن حفص، وہ کہتے ہیں کہ ان کے دونوں ماں باپ جو ہیں وہ مجوسی تھے۔ انہوں نے ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے صالح نامی ایک شخص ہیں ان کے پاس ان کو بھیجا، اور یہ حضرت حسن کی مجلس میں بیٹھنے والے آدمی تھے، تو یہ حسن بصری ہوں گے غالباً جی۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلکہ ان سے پوچھا کہ وہ ان کو لے کر ان کے پاس کے حضرت حسن کے پاس کہ ان کے والد جو ہیں اس بچے کو میرے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِّمْهُ فَإِنَّهُ عَصَا، تو تم اس کو قرآن سکھا دو، تو کیا پتہ توقع ہے کہ یہ بات یہ ایمان کی طرف آ جائے، بالغ ہونے اسلام کے کی بڑا طرف، ہونے کا مسلمان یعنی اس میں انہوں نے کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ جی جی۔ تو اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک مجوسی کو کیا دلچسپی ہے اپنے بچے کو قرآن سکھانے کی؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر غیر مسلموں میں کوئی کوئی سیکھنا دلچسپی چاہے ہے تو اس پہ مسلمان اہل علم کا رویہ یا موقف رویہ کیا تھا؟ تو دلچسپی آپ دیکھیں، آپ کے یہاں ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی یہاں ہندو اور مسیحی وہ یہاں کے ماحول کے لحاظ سے وہ ان کے بچے بھی ہمارے اساتذہ کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آ جاتے تھے بالکل صحیح۔ بچپن، بلکہ یہاں گجرانوالہ میں ایک مشہور پادری تھے کے ایل ناصر، جی مشہور معروف شخصیت، مناظر بھی تھے۔ جی میں بہت سال پہلے جب میں ابھی پڑھ رہا تھا تو میں ان سے ایک دفعہ ملنے گیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بچپن میں اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ مسجد میں جا کے قرآن شریف میں نے قاری صاحب سے پڑھا۔ تو یہ یعنی صحابہ کے دور میں اسلام کی جس طرح اشاعت ہو رہی تھی اور جس طرح پھیل رہا تھا، اور قرآن کی تعلیم کے ہر جگہ پہ اساتذہ معلمین موجود تھے، تو ایک تو یہ جو امپیکٹ ہے نا، یہ ایک عمومی میسیج ہے کہ ایک اللہ کا ایک سچا دین نمودار ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ابھی اسلام قبول کرنے کے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن یہ احساس ان کو تھا کہ ہاں یہ اللہ کا ایک نبی ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ان کے ہاں یہ یعنی اس طرح کی چیزوں میں کوئی معنی نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، ہمارے بچے بھی سیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینے میں بھی یہودی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اپنے بچے کو وہ حضور کی خدمت کے لیے بھیج دیتا تھا۔ تو اس طرح کا جذبہ غیر مسلموں میں تھا کہ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے یا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی کتاب ہے تو ہمارے بچے بھی سیکھ لیں۔ تو اس پر مسلمان اہل علم نے پازیٹیو رسپانس دیا، یعنی اس کو دعوت کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا۔ تو حسن بصری نے، غالباً حسن بصری ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل سکھاؤ، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ابھی تو بچہ ہے اور وہ بطور مسلمان نہیں سیکھ رہا، لیکن سیکھ لے گا تو کل جب یہ بڑا ہو جائے گا تو کیا پتہ اسی سے اس میں اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ راوی ہیں عباد، وہ کہتے ہیں کہ فسألت ابا حنیفہ عن ذلک، ان سے بھی یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لا بأس ان تعلمہ القرآن صغیرا او کبیرا، چھوٹا ہے بڑا ہے۔ کہا کہ غیر مسلم کو آ کے قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو وہ چھوٹا ہے تب سکھا دو، اور بڑا ہے وہ مسلمان ہوئے بغیر قرآن سیکھنا تھا تو سکھاؤ۔ قرآن سکھانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ بالکل سکھاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا، غالباً یہ حسن بصری ہی ہیں، کہ قلت اعلم الاولاد اولاد اہل ذمہ، اہل ذمہ ذمۃ القرآن، فقال نعم اولیس یقرؤون التوراۃ والانجیل وہما من القرآن۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک اور پہلو سامنے آتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہودیوں اور نصرانیوں کے بچے
اگر قرآن سیکھنا چاہیں تو میں کیا سکھا دوں؟ وہاں کا بالکل سکھا دو، وہ پہلے بھی تو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہی یہودی تورات پڑھ رہے ہیں، مسیحی انجیل پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی کتابیں ہی ہیں. بالکل بالکل. تو وہ اللہ کی وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو وہ اللہ کی یہ کتاب بھی اگر پڑھ لیں تو اس میں کیا معنی ہے؟ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور اسی سے ان دعوت کا راستہ بھی کھل جائے.